بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا بھر میں ان دنوں افراتفری جاری ہے، ہنگامہ جاری ہے، مختلف علاقوں میں خطوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، طاقتور ممالک اب جھک رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ اس بیچ 8 مسلم دیشوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور ان کے اس بیان کا تعلق سیدھا سیدھا فلسطین سے ہے، غزہ پٹی سے ہے۔ اگر یہ 8 مسلم دیش اپنے بیان پر قائم رہتے ہیں، اگر یہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر یہ امریکہ کے سامنے اور امریکی صدر کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، تو یقینی طور پر مسئلہ فلسطین کا سلوشن نکل سکتا ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، میٹر ہے کہ کیا یہ اپنے اس بیان پر قائم رہیں گے؟ یہ 8 متحد رہیں گے مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، یا پھر یہ بدل جائیں گے؟ ان کے آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ 8 ایسے مسلم ممالک ہیں جن کے آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ کئی معاملوں پر یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین پر، مسجد اقصیٰ پر، غزہ پٹی پر ان سب نے متحد ہو کر ایک ساتھ وزارت خارجہ کی جانب سے باضابطہ اپنا بیان جاری کیا ہے، اور یہ بیان ایسے وقت میں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ دنیا میں افراتفری جاری ہے۔ اب تک امریکہ اور یورپ مل کر پوری دنیا پر رول کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک دنیا میں جہاں چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، تمام نیچرل ریسورسز پر یہ قابض ہو رہے ہیں۔ لیکن اب خود امریکہ اور یورپ کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یورپ کے دیشوں کا فیوچر اب محفوظ نہیں ہے۔ یورپ کے ممالک کو یہ لگ رہا ہے کہ اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ان کا مکمل طور پر انحصار امریکہ پر تھا۔ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، اور اگر اب امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، یا امریکہ جس طرح مڈل ایسٹ میں عرب دیشوں میں مداخلت کرتا رہا ہے، یہاں کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرتا رہا ہے، اگر وہی حال امریکہ اب یورپ میں شروع کر دے گا تو پھر یورپ کو کون بچائے گا امریکہ کے ظلم سے، امریکہ کے قبضے سے؟ اور امریکی صدر کی طرف سے بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کا حصہ ہے، امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کا پارٹ ہے۔ نیشنل سیکورٹی کسی بھی دیش کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، قومی سلامتی، نیشنل سیکورٹی۔ اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیش کی نیشنل سیکورٹی کا جو دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، وہ گرین لینڈ پر ہے۔ ہر ملک اپنی سلامتی کو اپنے ملک میں بچائے رکھتا ہے، تمام طرح کے ہتھیار کو وہ اپنی سرزمین پر رکھتا ہے، لیکن امریکہ گرین لینڈ پر اپنے ہتھیار کو رکھنا چاہتا ہے اپنی قومی سلامتی کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے۔ اور اسی وجہ سے یورپ کے دیشوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اس مرتبہ امریکہ، روس اور چین، یعنی دنیا کی جو 3 بڑی طاقتیں ہیں، ان کا اختلاف اب کھل کر سامنے آئے گا، اور ان کے بیچ میں کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، اور وجہ بنے گا گرین لینڈ۔ ادھر ایران کو لے کر کے بھی دنیا میں افراتفری پہلے سے جاری ہے۔ امریکہ تمام دیشوں پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرے، اپنا تعلق ختم کرے، اور تمام دیش امریکہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ ممالک مان رہے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں بری طرح پھنس چکا ہے ہمارا دیش انڈیا۔ امریکہ انڈیا پر کنٹینیو پریشر بنا رہا ہے کہ وہ چابہار پورٹ سے الگ ہو جائے، اور چابہار پورٹ بھارت کے لیے شہ رگ کی طرح ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اربوں ڈالر کا انویسٹمنٹ بھی بھارت چابہار پورٹ پر کر چکا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سنٹرل ایشیا، یورپ اور عرب ممالک تک بغیر پاکستان کی سرحد کا استعمال کیے ہوئے بھارت اپنے سامانوں کو، اپنی چیزوں کو پہنچا سکتا ہے۔ 2010 سے اس ایگریمنٹ پر کام جاری ہے، اس پروجیکٹ پر ورک چل رہا ہے، اور اب امریکہ سیدھے بھارت کو بول رہا ہے۔ اپریل 2026 تک کی ڈیڈ لائن طے کر دی ہے امریکہ نے۔ ادھر امریکہ نے پہلے سے 25% ٹیرف لگا رکھا ہے بھارت پر۔ اب بھارت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ادھر ایران اور روس سے تیل خریدنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ادھر امریکی صدر کا ایک اور بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ نریندر مودی سے ہماری دوستی ہے، ان کے تعلقات اچھے ہیں، ہم اپنے ریلیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن چابہار پورٹ پر امریکہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ جو ٹیرف بھارت پر لگائی گئی ہے اس سے امریکہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور یہی بھارت کے لیے سب سے زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے کنٹینیو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے ہمارا تاریخی رشتہ ہے، پرانا رشتہ ہے، تہذیب کا رشتہ ہے، کلچر کا رشتہ ہے، اور انڈیا کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آ سکتا۔
इंडिया कभी भी हमारे साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेगा। और अब जो इंडिया की पॉलिसी रही है नाइबरहुड फर्स्ट, उस पर सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया नाइबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल करेगा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, या फिर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को भारत तरजीह देगा। उधर अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हमला किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, उसकी पूरी सच्चाई पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन और जानकारी है उस वीडियो में। सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान भी लड़ाई जारी है, यमन को लेकर के या बहर अहमर को लेकर के, बाबुल मंदब को लेकर के। और ये दोनों मुल्क अब आपस में अपनी ताकत का जलवा दिखा रहे हैं और उसी को लेकर के इख्तलाफ हो रहा है कि किसके पास ज़्यादा पावर है। इस बीच जो खबर है और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सऊदी अरबिया की वजारत ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और उर्दून, ये सभी ममालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने को तैयार है। इन सभी ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि तमाम ममालिक अपनी शर्तों के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन मसले फ़लस्तीन पर सभी की राय एक जैसी नज़र आई। जो लेटर इशू किया गया है सऊदी अरबिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कहा गया कि गजा पट्टी की तामीर नौ होना चाहिए, परमानेंट और मुस्तकिल सीज़ फायर होनी चाहिए, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और फ़लस्तीन को लेकर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो पिछली करारदाद है उसी पर अमल होना चाहिए। इन शर्तों के साथ हम 8 अरब और मुस्लिम ममालिक बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने को तैयार हैं। बोर्ड ऑफ पीस क्या है ज़रा उसके बारे में भी जान लीजिए। पिछले दिनों अमेरिकी सदर ने एक आलमी इदारा बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा बोर्ड ऑफ पीस, और बोर्ड ऑफ पीस में उन्होंने अपने दामाद को शामिल किया, अपने फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो को शामिल किया है। उसके अलावा इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का नाम भी इसमें शामिल है। उसके बाद अमेरिकी सदर ने दुनिया के 60 ममालिक के सरबराहों को दावत भेजा, इन्विटेशन भेजा। कुछ इंडिविजुअल शख्सियतों को भी उन्होंने इन्विटेशन भेजा बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए। मेंबरशिप की वहाँ उन्होंने कैटेगरी बना दी और कहा एक परमानेंट मेंबरशिप होगी, एक 3 साल की मेंबरशिप होगी। परमानेंट मेंबरशिप के लिए उन्होंने $1 बिलियन की फ़ीस भी रख दी और कहा परमानेंट मेंबर बोर्ड ऑफ पीस की उसी को दी जाएगी जो $1 बिलियन अदा करेगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि पैसा ये जो लिया जा रहा है फ़ीस के तौर पर या बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल गजा पट्टी में गजा शहर की तामीर नौ के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस पर सवाल उठने लगा कि जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा अंदाज है वो यूनाइटेड नेशन की तरह है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरह है। तो क्या अमरीकी सदर यूनाइटेड नेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को बोर्ड ऑफ पीस से रिप्लेस करने जा रहे हैं? माजी में अमरीकी सदर कई मरतबा बोल चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का इदारा नहीं है, वो इदारा पिछले 80 सालों में अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। और ये सच्चाई है कि यूनाइटेड नेशन का कोई किरदार नहीं रह गया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था और मकसद यह था यूनाइटेड नेशन का कि दुनिया में आइंदा कोई जंग नहीं होगी, आइंदा कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई भी ताकतवर मुल्क किसी भी गरीब मुल्क पर हमला नहीं करेगा। दो देशों के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो इंसाफ के मुताबिक उस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक यूनाइटेड नेशन दुनिया का एक भी मसला हल नहीं कर सका, एक भी तनाज़ों को निपटा नहीं सका और लगातार जंगें हो रही है। यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इसके बनते ही फ़लस्तीन जो अरबों का था, फ़लस्तीनियों का था, उस पर यूरोप और अमेरिका के आए लोगों ने कब्ज़ा करके अपना एक देश बना लिया जिसको इसराइल कहा जाता है, जो दरअसल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है। और 78 सालों का अरसा गुजर गया और अभी तक मसले फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशन हल नहीं कर सका। 1976 में इसराइल ने फ़लस्तीन के बचे खुचे इलाके पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया और अभी तक इसराइल उसका सलूशन नहीं निकाल सका। दुनिया के कई देशों में अभी देखिए 2 सालों तक गज़ा पर इसराइल हमले करता रहा और यूनाइटेड नेशन इसराइल पर लगाम नहीं लगा सका।
یونائٹڈ نیشن کے افسران اور اہلکار پر حملہ کر دیا اسرائیل نے، اور یونائٹڈ نیشن اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکا، امدادی سامان کو یونائٹڈ نیشن نہیں پہنچا سکا۔ سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی میں میجورٹی سے کئی مرتبہ قرارداد اور ریزولوشن پاس ہو گئی کہ غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے، حملہ بند ہونا چاہیے، اور اسرائیل پر اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا رہا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، سوڈان میں جنگ جاری ہے، دنیا کے کئی ممالک آپسی خانہ جنگی کا شکار ہے۔ تو سچائی ہے کہ یونائٹڈ نیشن اپنے مشن میں، اپنے ایجنڈا اور مقصد میں ناکام رہا، اور 5 دیشوں کے پاس جو ویٹو پاور ہے یونائٹڈ نیشن میں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ سیکورٹی کونسل میں 15 افراد ممبر ہوتے ہیں، 15 دیش، اور 5 اس میں پرماننٹ ممبر ہیں، اور 10 ممبرز ہر 2 سال پر بدلتے رہتے ہیں، اور 14 ممبر نے بھی اگر فیصلہ کر دیا لیکن 5 پرماننٹ ممبر میں سے ایک نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، فیصلے کی مخالفت کر دی، تو پھر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کی، اس میجورٹی سے منظور شدہ قرارداد کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کو تشکیل دیا گیا تھا، اور یونائٹڈ نیشن میں 5 ممالک کو ویٹو پاور دیا گیا، پرماننٹ ممبرشپ دی گئی، جس میں پہلے نمبر پر امریکہ، روس، چین، انگلینڈ اور فرانس۔ تو 5 ممالک ہیں جو ویٹو پاور کے حامل ہے، اور یہی 5 ممالک طے کرتے ہیں دنیا میں کیا نظام رائج ہوگا۔ کئی مرتبہ امریکہ کوئی ریزولوشن لے کر آتا ہے لیکن چین اس کے خلاف قرارداد پاس کر دیتا ہے، یا روس اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے اور امریکہ کا ایجنڈا پورا نہیں ہو پاتا۔ اب امریکہ کو اسی بات کا احساس تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں مکمل طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہاں طاقت تقسیم ہو چکی ہے۔ چین کے پاس بھی کچھ طاقت ہے، اس کے علاوہ روس کے پاس بھی طاقت ہے، انگلینڈ اور فرانس تو زیادہ تر امریکہ کی فورن پالیسی سے ایگری کرتے ہیں۔ اس لیے امریکی صدر نے اب بورڈ آف پیس بنا دیا تاکہ طاقت کا توازن بدل جائے، پورا پاور امریکہ کے پاس رہے، کیونکہ یہ جو ممبرشپ دی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ امریکہ جس کو چاہے گا ممبر بنا کر رکھے گا، جس کو چاہے گا نہیں رکھے گا، جس کی ممبرشپ جب چاہے رد کی جا سکتی ہے، کینسل کی جا سکتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کی طرح طاقت کا تھوڑا سا توازن بورڈ آف پیس میں بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکی صدر نے بورڈ آف پیس بنانے کا اعلان کیا تھا غزہ پٹی کے لیے، غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے، لیکن بورڈ آف پیس بنانے کا لیکن بورڈ آف پیس کی تشکیل کے فوراً بعد انہوں نے ایک اور بورڈ بنایا، اور جس کا نام رکھا گیا غزہ ایگزیکٹو بورڈ۔ یعنی امریکی صدر نے کہا کہ بورڈ آف پیس الگ ہے اور غزہ ایگزیکٹو بورڈ الگ ہے۔ غزہ پٹی کا نظام سنبھالنے کے لیے، غزہ پٹی میں حکومت چلانے کے لیے، وہاں کی تعمیر نو کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے وہ غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے۔ ساتھ میں امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ جو بورڈ آف پیس کے ممبرز ہوں گے، اراکین ہوں گے، وہ غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے بھی اراکین آٹومیٹک ہوں گے، لیکن جو غزہ ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بورڈ آف پیس کا بھی ممبر ہو۔ غزہ ایگزیکٹو بورڈ میں عموماً ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا انٹرسٹ ہے غزہ میں، فلسطین میں یا اسرائیل میں۔ حالانکہ حماس نے، فلسطینیوں نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ پر سوال بھی اٹھایا کہ فلسطین میں حکومت ہوگی، غزہ پٹی کی تعمیر نو ہوگی، اور یہاں فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا گیا، ایک بھی فلسطینی کو اس میں ممبر نہیں بنایا گیا۔ یا پھر کس کام کا غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے، یا کس کام کا یہ بورڈ آف پیس ہے؟ ادھر امریکی صدر نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ حماس اب مکمل طور پر سرنڈر کرے، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دے، ورنہ امریکہ سختی سے نمٹے گا اور امریکہ کا سخت انجام ہوگا۔ حماس کی طرف سے فی الحال ابھی خاموشی اختیار کی گئی ہے، کچھ بھی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اور جس پر زور دیا گیا کہ پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے، کیونکہ غزہ پٹی میں سیز فائر کا تیسرا مرحلہ چل رہا ہے، یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک پرماننٹ سیز فائر غزہ پٹی میں نہیں ہوئی ہے۔ لگاتار فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ 3 افراد کو غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی نے ہلاک کر دیا، جس میں کچھ جرنلسٹ اور صحافی بھی شامل ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر غزہ پٹی میں ابھی ہلاکت کا سلسلہ جاری ہے، اور
اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی سیز فائر نہیں ہوئی ہے، جنگ بندی نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ نارتھ غزہ میں جہاں ابھی بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے، وہاں تمام عمارتوں کو، تمام بلڈنگ کو زمین دوز کر دیا اسرائیل نے، ڈیمولش کر دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ابھی بھی تقریباً 50% سے زیادہ غزہ کے علاقے پر اسرائیلی آرمی کا کنٹرول ہے، 47% پر حماس کا کنٹرول ہے، لیکن پورا غزہ پٹی ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، ملبہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تعمیر نو ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی تک تعمیر نو کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ بہرحال کم از کم بورڈ آف پیس بنا ہے، غزہ ایگزیکٹو بورڈ بنا ہے، اور عرب ممالک نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اپنے اختلافات کو پیچھے رکھ کر غزہ کے مسئلے پر، فلسطین کے مسئلے پر متحد ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، ایک ساتھ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو بہت زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ ان 8 دیشوں میں سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اپنا تجارتی اور سفارتی رشتہ رکھتے ہیں، ان کا تعلق ہے، جیسے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ قائم ہے، UAE معاہدہ ابراہیمی کا پارٹ بن چکا ہے، انڈونیشیا اور اسرائیل کے درمیان چپکے لگاتار ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں انڈونیشیا کے صدر نے اسرائیل کی تعریف کی تھی، اسرائیل کا سمرتھن کیا تھا۔ اس بات نے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ادھر ایجپٹ کا اور اردن کا اسرائیل کے ساتھ پہلے سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہے کہ نہ تو ایجپٹ اور اردن کی سرزمین کا استعمال اسرائیل پر حملہ کے لیے ہوگا، اور نہ ہی اسرائیل سے اردن اور ایجپٹ پر کوئی حملہ کیا جائے گا۔ تو ان کے بیچ میں پہلے سے ایک معاہدہ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بورڈ آف پیس بن جانے کے بعد کیا یہ ممالک اپنے مشن اور ہدف میں کامیاب ہوتے ہیں یا امریکہ کی چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کی چال یہ ہے کہ تمام عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، اور اس کے بعد خطے میں ایران تنہا بچ جائے۔ دوسری طرف جب اسرائیل کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جائے گا تو فلسطینیوں کی حمایت میں یہ ممالک آواز نہیں اٹھا پائیں گے، مسئلہ فلسطین کے حل سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دینے کا ان کا جو دیرینہ مطالبہ ہے، اس مطالبہ پر یہ قائم نہیں رہیں گے۔ یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آسانی سے پورا ہوگا، یعنی اسرائیل اپنی سرحد کو توسیع کرے گا، اردن جائے گا، عراق اور ترکی، سعودی عرب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے ایک بڑا ملک یعنی گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا، جو امریکہ اور اسرائیل کا ہیڈن ایجنڈا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کس کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔